السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوگے۔ آج میں جس موضوع پر ویڈیو بنا رہا ہوں وہ ہے جنات اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کا واقعہ۔ جب جنات حضرت اسرافیل علیہ السلام کے پاس آئے تو کیا ہوا، یہ سارا واقعہ میں آپ کو اس ویڈیو میں تفصیل سے مولانا طارق جمیل صاحب کی آواز میں بتاؤں گا۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے اس بیان کے بارے میں جو کہا میں آپ کو اس ویڈیو میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ آپ ہمارے ساتھ ویڈیو کے اینڈ تک رہیے گا تاکہ آپ بھی کچھ معلومات حاصل کر سکیں۔ تو چلے بنا وقت ضائع کیے بیان کو شروع کرتے ہیں۔ سے نکل کر جا رہے ہیں بریڈ فورڈ کی طرف کے، روز آتے ہیں آج کچھ کھانے کو ملے گا، سورج بھی نکلا ہے اسے بھی کچھ خبر نہیں آج میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، چاند بھی ڈوبا ہے اسے بھی کچھ خبر نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ستارے بھی دھندلے ہوئے ہیں انہیں بھی کچھ خبر نہیں کیا ہونے والا ہے، آسمان اسی طرح بہت بڑی چھت ہے اسے خبر نہیں کیا ہونے والا ہے، ہمالیہ پہاڑ تکبر سے سر اٹھا کے کھڑا ہے کہ مجھے کون ہلا سکتا ہے، زمین کا پھیلا ہوا میدان بڑے فخر سے کہتا ہے مینوں کون ہلا سکتا ہے، دریا صحرا بکھرے ہوئے دریا گرتے ہوئی آبشاریں کہہ رہے ہیں ہمیں کون ہلا سکتا ہے، ایک دم فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، ایک خوفناک آواز آئے گی، دکاندار کو دکان بھول جائے گی، بادشاہ کو تخت بھول جائے گا، ماؤں کو اولاد بھول جائے گی، بیوی کو خامند کو بیوی بھول جائیں گے، مائیں دودھ پیتے بچوں کو اٹھا کے یوں پھینکیں گے، یوں یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ابھی دودھ پلا رہی ابھی لوریاں دے رہی، جو دھماکہ آئے گا یوں پھینکے گی کہ تو مر میں بچاں، لیکن اگر نہ یہ بچے نہ وہ بچے، ایک خوفناک آواز، سورج پھٹتا جا رہا ہے، تارے ٹوٹتے جا رہے ہیں، چاند بکھرتا جا رہا ہے، زمین میں دراڑیں پڑ رہی، پہاڑ روئی بن رہے ہیں، سمندروں میں آگ لگ رہی، دنیا کے بد نصیب ترین لوگ ہیں جو قیامت کا دن دیکھیں گے، پھر ایک خوفناک آواز کے ساتھ ساری دنیا کو اللہ موت دے دے گا، آج نہ رونے والا ہے نہ دفنانے والا ہے نہ کفنانے والا ہے، مسلمان تو ہوں گے نہیں کہ کوئی جنازہ پڑھنے کا کہوں، نہ کوئی رونے والا نہ کوئی کفنانے والا نہ کوئی دفنانے والا، آج جن بھی مرے، انسان بھی مرے، بچے بھی مرے، بوڑھے بھی مرے، جوان بھی مرے، شاہ بھی مرے، گدھا بھی مرے، حسن والے بھی، بدصورت بھی، یہ لاشیں پڑی ہیں، کوئی قبر نہیں، کوئی قبرستان نہیں، کوئی قبر کھودنے والا نہیں، کوئی پرسہ دینے والا نہیں، کوئی تعزیت کرنے والا نہیں، پھر پہلے آسمان پہ موت، پھر دوسرے کو مارا، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان کے فرشتوں کو گرا دیا، زیر و زبر کر دیا، پھر میرا اللہ کہے گا کون باقی ہے، آواز اللہ کہے گی کون باقی ہے، تو ملک الموت کہے گا یا اللہ یہ عرش کے 4 فرشتے ہیں اور یہ میکائیل، اسرافیل، جبرائیل باقی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائیل مر جائیں، تو اس پر اللہ کا عرش کہے گا یا اللہ جبریل میکائیل کو تو بچا لے، تو اللہ کہیں گے اسکت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، خاموش میرے عرش کے نیچے موت ہی موت ہے، پھر اللہ کہے گا کون باقی، کہیں گے یا اللہ عرش کے فرشتے اسرافیل اور میں، اللہ کہیں گے عرش کے فرشتے مر جائیں، دھڑم اگ گئے، پھر اللہ کہے گا کون باقی، کہے گا اللہ اسرافیل اور میں، اسرافیل مر جائے، اسرافیل سور پھونک رو گے تو سور اس کے ہاتھ سے نکلے گا اور یوں اڑتا ہوا جا کر اللہ کے عرش کے ساتھ ایسے لگ جائے گا جیسے یہ بلب لگا ہوا ہے، اور اسرافیل مرے گا، اب اوپر اللہ نیچے اسرائیل، انہوں نے بھی پتہ لگ گیا میری باری بھی لگ گئی، انہوں ٹنگا کم بھی جاندیاں در 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 در، اللہ پوچھے گا کون باقی، کہے گا یا اللہ بس اب تو میں ہی باقی، تو اللہ کہیں گے مت فإنک خلق من خلقی، ہوئے 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 ہوئے، جا تو بھی مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے، یہ دنیا کی حقیقت ہے، پھر اللہ تعالیٰ کہے گا من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ، من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ، من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ، پھر زمین آسمان کو ایسے جھٹکا دے گا،
ایک جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں، پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام مومن، پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ متکبر، تکبر کبھی نہ کرنا، ایڑی مار کے نہ چلنا، گردن ٹیڑھی کر کے نہ چلنا۔ آدمی زنا شراب سے اتنا اللہ کی نظروں میں ذلیل نہیں ہوتا جتنا تکبر سے ذلیل ہوتا ہے۔ تکبر صرف اللہ کی صفت ہے۔ ہو پھر اللہ کہے گا این الملوک، بادشاہ کدھر ہے؟ این الجبارون، وہ ظالم کدھر ہیں؟ وہ قبضے گروپ، وہ لینڈ مافیا، وہ کدھر گئے؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کدھر ہیں؟ پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کون بادشاہ ہے؟ کوئی ہے ہی نہیں جواب دینے والا۔ پھر اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے تو جبریل انسانی شکل میں آئے اور آپ کے سامنے اتحیات کی شکل میں بیٹھ گئے اور آ کر آپ سے پوچھا مل اسلام، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا، وہ آ کے مجلس میں بیٹھا تو شدید بیاض الثياب وشدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد، ایک نوجوان آیا سفید کپڑے، اس سے اندازہ ہوا کہ مسافر نہیں ہے۔ وہ زمانے کا سفر تو کپڑے سارے ہی خراب کر دیتا تھا، اور اگر وہ مسافر نہیں تو لا يعرفه منا احد، ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں۔ اور آ کر وہ آپ کے سامنے اتحیات کی شکل میں بیٹھا اور اپنے ہاتھ یہاں رکھ لیے، اور اگر آپ سے کہتا مل اسلام، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے، تو آپ نے فرمایا شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ کہ اسلام یہ ہے کہ کلمہ شہادت کی گواہی دینا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور 5 وقت نماز پڑھنا اور زکوٰۃ ادا کرنا جو مالدار لوگ ہیں، اور رمضان شریف کے روزے رکھنا، اور جس کے پاس ہمت ہو پیسہ ہو تو وہ اس پر حج بھی فرض ہے۔ یہ 5 باتیں آپ نے بتائیں تو وہ کہنے لگا صدقت، سچ کہا آپ نے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بڑی حیرت ہوئی، یسأل ویصدقہ، کہ سائل بن کے سوال بھی کرتا ہے اور پھر آگے یہ بھی کہتا ہے آپ نے ٹھیک کہا۔ پھر انہوں نے پوچھا مل ایمان، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالبعث بعد الموت، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر، کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے جس میں فیصلہ ہوگا اچھے اور برے کا۔ کہنا صدقت، آپ سچ کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ حدیث تو آگے بھی چلتی ہے، تو خیر وہ بھی بتا دیتا ہوں، بڑی اہم ہے۔ متى تقوم الساعة، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، میرے دوست یہ دنیا میں کسی کو نہیں پتا سوائے اللہ کے کہ قیامت کب آئے گی۔ تو کہنے لگا اخبرنی عن اماراتها، مجھے اس کی نشانیاں بتائیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان تر الحفاة الرعاة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان وان تلد الامة ربتها۔ تو آپ نے 2 نشانیاں بتائیں۔ فرمایا جب تو دیکھے عرب کے بدو ننگے پیر چلنے والے اور بکریاں چرانے والے بڑی بڑی بلڈنگوں کے مالک بن جائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کریں، میری بلڈنگ کی منزلیں زیادہ ہیں، اس کی کم ہیں، اس کی کم ہیں، میری زیادہ ہیں۔ ایک یہ بتائی،
اور دوسری یہ بتائی جب تو یہ دیکھے کہ بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کرنے لگ جائیں، خاص طور پر بیٹی کا ذکر کیا کہ بیٹے عام طور پر زیادہ سرکش ہوتے ہیں اور بیٹیاں اکثر دھیمے مزاج پر ہوتی ہیں، ماؤں کا ساتھ دیتی ہیں، تو آپ نے فرمایا خاص طور پر جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں۔ جب بھی میں حدیث بیان کرتا ہوں تو مجھے یہ واقعہ یاد آ جاتا ہے۔ ایک بیٹی اپنی ماں سے کہہ رہی تھی بھونک نہیں، بھونکو مت، بھونک نہیں، وہ ہماری زبان میں تھی، بھونک نہیں، اور اس کی ماں کچھ بھی نہیں کہہ رہی تھی، صرف اس کے خاموش آنسو ایسے بالکل لڑیوں کی طرح بہ رہے تھے ایسے۔ تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کی بیٹیاں بھی عزت نہیں کریں گی اور ان کو ذلیل کریں گی تو بس پھر سمجھو کہ قیامت قریب ہے۔ اس کے بعد وہ اٹھے اور چلے گئے۔ پھر آپ نے حضرت عمر سے فرمایا بعد میں کہ جانتے ہو یہ کون تھا؟ کہا جی نہیں۔ کہا یہ جبریل تھے جو تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے، سوال کی شکل میں۔ تو یہاں اسلام کا جواب آتا ہے 5 ارکان اور ایمان کا جواب آتا ہے 5 عقیدے، اللہ پر، ملائکہ پر، کتابوں پر، رسولوں پر اور موت کے بعد کی زندگی پر۔ یہ 5 یہ اور 5 ہو، یہ ایمان، 5 عقیدے اور اسلام 5 اعمال۔ لیکن آخری حج میں جب اسلام مکمل ہو چکا ہے، پورا دین نازل ہو چکا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ عرفات میں یہ آیت نازل ہو چکی ہے اور دین کے مکمل ہونے کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ صرف اسی امت کو یہ خوشخبری ملی اور کسی کو نہیں ملی۔ تو وہاں عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جو حج میں ہی شریک ہوئے، پہلے مکہ میں آئے تھے تو آپ نے کہا ہم بہت کمزور ہیں، ابھی چلے جاؤ، جب اللہ میں طاقت دے گا پھر آ جانا، تو یہ کلمہ پڑھ کے چلے گئے۔ اور پھر یہ آئے جب آپ حج میں تھے تو انہوں نے حجۃ الوداع میں سوال کیا، کس جگہ پر یہ ہو سکتا ہے کہیں لکھا ہو مجھے یاد نہیں، کہ یا رسول اللہ مل اسلام۔ اب جبریل مل اسلام اور یہ بھی کہہ رہے ہیں مل اسلام۔ جبریل کے جواب میں 5 اعمال، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ مل اسلام، یا رسول اسلام، کہ اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ جبریل، حدیث جبریل میں پہلی بنیاد کو بتایا ہے کہ یہ 5 اعمال بنیاد اسلام ہیں، یہ نہ ہو تو اسلامی نہیں ہے۔ اب یہاں اس کی آخری چھت کو بتایا جا رہا ہے کہ چھت جو مکمل ہوتی ہے تو گھر کہلاتا ہے، چھت نہ ڈالی گئی ہو تو گھر نہیں ہوتا، رہنے کے قابل نہیں ہوتا، نہ خود رہ سکتا ہے مالک، نہ کسی کو بلا سکتا۔ جب وہ چھت ڈال لیتا ہے تو خود بھی رہتا ہے، مہمانوں کو بھی بلاتا ہے۔ تو اب یہ جو حدیث پاک ہے نا، یہ اسلام کی آخری چوٹی کو بتا رہی ہے۔ وہ کہتا ہے من اسلام، ایک اس قسم کا سوال ہے، جواب 2 ہیں۔ آپ نے کہا اطعام الطعام ولین الکلام، اسلام ہے کھانا کھلانا اور میٹھا بول بولنا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کو سخاوت پسند ہے، سخی سے اللہ کو پیار ہے چاہے وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو، اور بخیل سے اللہ تعالیٰ کو پیار نہیں ہے چاہے وہ تہجد گزار ہی کیوں نہ ہو۔ جو پیسے کا پجاری ہے، یحسب مالہ اخلد ان مالہ اخلد جمع مالا وعددا، تو یہ اللہ کو انتہائی ناپسند ہے جو پیسے جوڑ کے نہ اپنے اوپر خرچ کرتا، نہ بچوں پر خرچ کرتا، بس مال بڑھا رہا ہے، کاروبار بڑھائے جا رہا ہے، تو یہ اللہ سے اس کی دوستی کبھی نہیں ہو سکتی۔ تو اطعام الطعام، کھانا کھلانا، ولین الکلام، اور نرم بول بولنا، نرمی والا بول بولنا، نرمی والا بول بولنا، نرمی والی گفتگو کرنا، یہ اسلام کی انتہا ہے۔ تو کھانا تو بہت لوگ کھلاتے ہیں لیکن زبان کا بول نرم ہو، میٹھا ہو، یہ ان
امت سے نکل گیا ہے، کم از کم بر صغیر سے تو نکل گیا ہے۔ باقی دنیا بھی پھرا ہوں، دست و گریباں ہیں اور پیچھے زبان کا بول ہے، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، محبتیں ختم ہو رہی ہیں اور خاندان بکھر رہے ہیں۔ اس کے پیچھے کہیں کہیں جائیداد کے جھگڑے بھی ہیں، لیکن زیادہ جس چیز نے آگ لگائی ہے وہ ہے یہ زبان کا بول۔ میرے نبی نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا، معاذ تمہیں ساری شریعت کا خلاصہ بتاؤں؟ تو نے کہا جی کیا ہے؟ تو آپ نے ایسے کیا، یہ دیکھیں میری 2 انگلیاں، اور ان زبان کو اس طرح کر کے پکڑا، ایسے نہیں پکڑا، ایسے پکڑا، ایسے کہ غلط بول پر اس کو کاٹ دو، نفرت والے بول پر اسے کاٹ دو، دل دکھانے والی بات پر اسے کاٹ دو، چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ خاموشی بہت بڑا عمل ہے۔ ہم بچوں کو بولنا سکھاتے ہیں، بڑوں کو چپ رہنا سیکھنا چاہیے۔ لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے، بیٹا میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، میں جب بھی پچھتایا اپنے بول پہ پچھتایا۔ تو بھائیو، اللہ تعالیٰ ہی کرے گا میری آواز کتنے لوگ سن لیں گے، 1 لاکھ 2 لاکھ، تو 22 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے۔ اچھا کبھی کبھی تو مایوسی میں ڈوب جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہدایت کو پھیلتا دیکھنا نصیب میں ہے یا نہیں ہے۔ پوری شیطانی طاقتیں متحرک ہیں۔ تو پھر وہ پوچھتا ہے مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ اب جبریل نے بھی پوچھا تھا مل ایمان، تو اپنے 5 عقیدے بتائے، اللہ پر، کتابوں پر، ملائکہ پر، رسولوں پر، آخرت پر۔ اب یہاں آپ نے عقائد نہیں بتائے، وہ ابتدائی بات تھی، یہ انتہائی بات ہے۔ میں کہا مل ایمان یا رسول اللہ، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصبر والسماحہ، ایمان ہے صبر کرنا اور معاف کرنا۔ یہ دونوں چیزیں بھی ختم ہو چکی ہیں۔ صبر ایمان کا لازمی جزو ہے، اور ہر ایمانی صفت کا لازمی جزو ہے۔ اگر میں نے قرآن سے دیکھا تو کوئی ایمانی صفت ایسی نہیں جس کے ساتھ اللہ نے صبر کو ذکر نہ کیا ہو۔ صبر ہمارے ایمان میں ایسے ہے جیسے ہمارے جسم میں خون ہے، خون نکال دو آدمی مر جاتا ہے، یا پانی ہے، پانی نکال دو تو آدمی مر جاتا ہے۔ جو زیادہ ڈائریا بڑھ جائے تو اس سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو جس ایمانی صفت سے صبر نکل جاتا ہے وہ صفت ڈیڈ ہو جاتی ہے۔ تو بھائی صبر کر، قیامت کے دن اعلان ہوگا فَلْيَكُنْ مَحْلُ الصَّبْرِ، صبر کرنے والے کھڑے ہو جاؤ۔ تو ایک چھوٹی سی جماعت کھڑی ہوگی، انہیں کہا جائے گا جاؤ جنت میں۔ ابھی حساب شروع نہیں ہوا ہوگا کہ وہ جنت کی طرف چلیں گے، تو فرشتے سامنے آ جائیں گے، وہ بھی اللہ کی منشت کہ ان کا مقام کو دکھانا چاہتے ہیں۔ وہ کہیں گے کدھر جا رہے ہو؟ تم جنت میں، کبھی حساب تو شروع ہوا نہیں۔ وہ کہیں گے ہمارا حساب ہے ہی نہیں۔ فرشتے پوچھیں گے تو تم کون لوگ ہو؟ کہیں گے ہم صبر والے، اس میں مرد اور سارے شامل ہوں۔ جس نے صبر کے ساتھ اپنا وقت گزارا، اپنے ہونٹوں کو سی لیا، پی جائے ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناز سے رو، غم کو۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو مولانا طارق جمیل صاحب کا یہ بیان اچھا لگا ہوگا، اور آپ نے اس بیان سے بہت سبق بھی حاصل کیا ہوگا۔ اب آپ کا فرض ہے آپ نے جو مولانا طارق جمیل صاحب کے اس بیان سے حاصل کیا اس پر عمل کرے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے، جو بھی آپ نے نیک عمل اس بیان سے سیکھا ہے، تاکہ آپ بھی دنیا اور آخرت دونوں کے امتحان میں کامیاب ہو سکے۔ اس طرح کی مزید نئی اور دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل فیتھ فل کو سبسکرائب کریں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ لوگ شیئر کریں۔ آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل سکتا ہے، تو نیک کام میں دیر کیسی؟ تو ناظرین، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے پہنچائیں۔ آپ کا ہماری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔